ان کے پاس نہ عقل ہے اور اپنے اس ضد میں یا مریم بی بی کے انتقال کی تسلیم کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا جو میرے خیال میں پورے نون کو اور ان کے تمام سرپرستوں کو بہت بھاری پڑ گئی۔ آپ کا کلپ بڑا مشہور ہے، گرفتاری کے ٹائم آپ سینکڑوں پولیس والے کھڑے، آپ سگریٹ پی رہے اور پھر وہ سگریٹ بھی نہیں پھینکا، بڑا کلپ مشہور ہے آپ کا گرفتاری کے ٹائم۔ بہرحال مشہور دیکھیں اس وقت جس وقت گرفتاری ہو رہی تھی نا، اس سے پہلے تو میں نے تمام ایمینیس کو کہا، ہمارے ساتھ 70-75 ایمینیس تھے اور ہر ایک کے پاس 5-6 گارڈ تھے، میں نے کہا آؤ جی چڑھ ہوتے ہیں، آج 2 دعا کر ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ تو انہوں نے ہمیں اغوا کیا۔ اور یہ میں بتا دوں کہ کل بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بدماشی کی ہے، قتل کرنے کی کوشش کی ہے، دھمکیاں دی ہے، یہ تمام کارروائی میں کروں گا۔ قتل کرنے کی کوشش کی، یہ جو کل رات کو یہ لے گئے، دوسرا انہوں نے ہمیں جو پارلیمان سے اغوا کیا، اب جو یہ کیس انہوں نے بنایا ہے، یہ کیس اب اگر یہ ثابت نہیں کریں گے تو 193 کے تحت میرا کاؤنٹر استغاثہ ان کے خلاف ہوگا۔ یہ آئی جی اور ڈی آئی جی ساری عمر نہیں دیں گے، یہ ہے رینک ایس پی، لیکن یہ کیس جو ہے انہوں نے بھگتنا ہے۔ اچھا ڈی آئی جی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سے 8 دن کا ریمانڈ اور ایف آئی آر بھی بوگس تھی، وہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیے منصف جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تکریم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی منصف نہ ہو، کسی کا ہرکارہ بن جائے، اور یہ آپ دیکھیں نا کس کا ریمانڈ اس نے ریفیوز کیا ہے، خان کو اس نے سزا دی، بالکل ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس کو تو منصف تو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور آگے سے اس کی عدالت میں اوپر سے یہ جو ایکٹنگ کرتا ہے وہ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ سینے پہ مونگ ڈالنا۔ سر آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی تھی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا؟ نہیں، انہوں نے مل کے کیا ہے۔ اچھا ڈی آئی جی کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کو جب لے کے گئے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا، وہ جو ہے رات کو لے گئے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، پھر گھمایا، پھر آیا، پھر کمرے میں بیٹھا، 9mm کا پستول رکھا، نقاب لگایا ہوا تھا، تو اس کا خیال تھا تڑی دوں گا، شاید اس کو ہمارے ماضی کا پتہ نہیں، تو تڑی تو ہم مطلب یہ نا کہ شاید فرعون کی بھی نہ ماری۔ مرو صاحب یہ جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوئی، تو 22 تاریخ کو جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ تو این ایس پی بھی نہیں ہے، عمران خان نے کہہ دیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھر ایسے عدالتیں چکر لگاتے رہیں گے، گرفتاری ہوتی رہیں گی؟ گرفتاریاں جی بار بار کریں، کیا ہمارا بگڑتا ہے گرفتاریوں تو کس کو پرواہ ہے؟ کبھی آپ نے ہماری پیشانی پہ ایک لکیر بھی دیکھی ہے گرفتاری کے وقت؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے گرفتاریوں کے لیے، بس بیگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا کیا پروگرام بنے گا؟ وہ پروگرام تو بڑھ گیا، ٹھیک ہے سر۔ اچھا یہ بتا دیں جو کے پی اسمبلی میں تقریر ہو رہی ہیں، جس طرح وہاں سامنے آئے ہیں کھل کے، اور جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا اس میں جو بیانات ہم نے دیے ہیں ان سے بیانات سے تکلیف نہیں ہوئی ہے، ان کو وہ 3-4 لاکھ کے مجمع سے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ لوگ پہنچے کس طرح، راستے انہوں نے سارے بند کیے ہوئے تھے اور موٹر سائیکل نکالنے کی جگہ میسر نہیں تھی، لاکھوں لوگ پہنچ گئے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندشوں کے باوجود پی ٹی آئی نے 3-4 لاکھ کا جلسہ کر لیا تو اگر بندشیں نہ ہو اور فیملیز آئیں تو یہ تو مطلب ہے کہ 10 لاکھ سے بڑا جلسہ ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ 8 ستمبر کے جلسے میں لوگوں کی بڑی جمعیت تھی جس نے ان کے طوطے اڑائے ہوئے ہیں۔ علی امین نے کہا کہ برات بھی لے کر آئیں گے، ڈھول بھی لے کر آئیں گے لاہور میں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال نہیں ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ اپنی بیگم کو ناراض کر سکتا ہے، وہ دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے۔